اس خوف سے وہ انکار کرنا چاہ رہے تھے، لیکن طالب علم کے دل میں یہ بھی فکر پیدا ہوئی کہ بچی یہاں پر مسجد میں آئی ہے تو اس کی عزت و عصمت کی ابھی حفاظت ہوگی، لیکن اگر یہ کہیں باہر بھٹک گئی یا کہیں کسی ناپاک لوگوں کے ہاتھ میں لگ جائے گی، بدمعاش اور شریر لوگوں کے ہاتھوں میں لگ جائے تو اس کی عزت کو بھی خطرہ ہے۔ چنانچہ وہ طالب علم اس نوجوان لڑکی کو، اس نوجوان بچی کو مسجد میں ٹھہرنے کی، اپنے قیام گاہ میں رکنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ چنانچہ لڑکی رات کے وقت جب آرام کر رہی تھی تو آرام کرنے کے دوران وہ دیکھتی ہے کہ وہ طالب علم جس چراغ کے نیچے اپنا سبق کا مطالعہ کر رہے تھے، اپنی سبق کی کل کی تیاری کر رہے تھے، تو اس چراغ کے اوپر بار بار اپنی انگلی کو لے جاتے اور جب وہ انگلی چلنے لگتی تو اس انگلی کو پھر واپس کھینچ لیتے۔ پھر جب اس کے تھوڑے دیر کے بعد اس لڑکی کو نیند آ گئی، پھر لڑکی کو نیند آنے کے بعد بیچ میں اس لڑکی کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ اس عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی انگلی کو اس چراغ کے آگ کے اوپر لے جاتے ہیں اور جب ان کی انگلی جیسے ہی جلنے لگتی ہے تو انگلی کو وہ واپس کھینچ لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ کھینچ لیتے ہیں۔ چنانچہ صبح کا وقت ہو گیا، سورج نکل گیا، تاریکی ختم ہو گئی، روشنی آ گئی۔ اب وہ عورت صبح کے وقت نوجوان بچی اٹھی، اٹھ کر کے اس طالب علم سے اجازت لینی چاہیے کہ اب آپ کا بہت شکریہ کہ رات کے وقت آپ نے ہماری عزت کی حفاظت کی خاطر ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت دی، لیکن میں ایک بات ضرور جاننا چاہوں گی کہ رات کے وقت آپ جو اپنے انگلی کو چراغ کے اوپر بار بار لے جا رہے تھے، کس وجہ سے لے جا رہے تھے؟ یہ عمل آپ کیوں کر رہے تھے؟ تو وہ طالب علم اس بات کو نہیں بتانا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کے دل میں خوف خدا تھا، وہ اپنے نیکیوں کو لوگوں کے سامنے ہرگز ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے میرے عزیزوں۔ چنانچہ اس لڑکی نے بہت زیادہ ضد کیا، تو ضد کرنے کے بعد اس نوجوان طالب علم نے بتایا کہ اے لڑکی، جب تم میرے سامنے تھی تو شیطان میرے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا کر رہا تھا کہ یہ لڑکی یہاں پر بیٹھی ہے، تم بھی جوان ہو، وہ بھی جوان ہے، تم ابھی اس کے ساتھ تو اپنے ناجائز تعلقات قائم کر کے اپنی دل کی خواہش، اپنے نفس کی خواہش پوری کر سکتے ہو۔ تو میرے دل میں جب ایسے خیالات آتے تو میں فوراً اپنی انگلی کو اس چراغ کے آگ کے اوپر لے جاتا اور جیسے ہی میری انگلی جلنے لگتی میں واپس کھینچ لیتا اور کہتا کہ اے انسان، جب تجھے دنیا کی اس تھوڑی سی آگ برداشت کرنے کی تیرے اندر طاقت نہیں ہے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ بھیانک اور بھینکر ہے۔ بات سمجھ میرے عزیزوں؟ تو میرے عزیزوں، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ ہر وقت ہر لمحہ وہ یہی سمجھے گا، گناہ کرنے کا موقع ملنے کے باوجود وہ یہ دل میں خیال پیدا کرے گا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہمیں ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل پر نظر رکھا ہوا ہے۔ کیا کیا ہوا؟ نظر رکھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمیں زنا جیسی بدترین عذاب سے، بدترین گناہ سے ہمیں اپنے کو بھی بچانا ہے اور اپنے آنے والے آئندہ نسل کو بھی زنا جیسے بڑے گناہ سے ان کو نفرت دلانے کے لیے جو بھی زنا کا جرم کرتا ہے اس مجرم کو سرعام لوگوں کے سامنے غیر شادی شدہ مرد کو اور عورت کو 100 کوڑے لگانے کا حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں زنا کا جو نفرت ہے، زنا کی جو نفرت ہے لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ کیا ہو جائے؟ کہ زنا ایسی بدترین جرم ہے کہ اس کی سزا لوگوں کے سامنے سرعام کھلم کھلا دینے کا حکم دیا گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، کیا ہے؟ ایک بچہ ہے، بچے کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ چپل مت چوری کیجیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ان کے والد محترم اپنے بیٹے کو کہ بیٹے آپ چپل چوری مت کیجیے کیونکہ میری خاندان میں بہت زیادہ عزت ہے۔ جب خاندان والوں کو پتا چلے گا کہ میرا لڑکا، میرا بچہ مسجد کے باہر چپلیں چوری کرتا ہے تو میری عزت کم ہو جائے گی۔ تو وہ بچہ نہیں مان رہا، انکار کر رہا ہے۔ پھر اس کو ان کے والد محترم کیا کر رہے؟ ڈانٹ رہے ہیں کہ جب مجھے غصہ آئے گا تو میں بہت زیادہ پیٹوں گا، آپ کو بہت زیادہ ماروں گا۔ پھر بھی بچہ ٹال دے رہا ہے، نظر انداز کر دے رہا ہے۔ چنانچہ پھر چوری کیا تو اس کے والد نے پہلے سمجھایا کہ دوسری